اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی حدیث حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں دینے لگے۔ ان میں ایک اس قدر غضبناک ہو گیا کہ میں نے سمجھا کہ انتہائی غصے سے اس کی ناک ہی چر جائے گی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر یہ کہہ لے تو اس کا یہ غصہ دور ہو جائے گا۔ معاذ رضی اللہ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، یوں کہہ لے، اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم، اے اللہ میں شیطان مردود کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اس شخص سے کہنے لگے کہ یہ کلمہ پڑھ لے، مگر اس نے انکار کر دیا، بلکہ اور لڑنے لگا اور غصے ہونے لگا۔ یہ حدیث ابو داؤد سے سنن ابی داؤد سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 4780 4780۔ دوسری حدیث جناب سلیمان بن سرد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دو آدمی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک دوسرے کو برا بھلا کہنے لگے، حتیٰ کہ ایک کی آنکھیں سرخ ہو گئیں اور گلے کی رگیں پھول گئیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، اگر یہ شخص وہ کلمہ کہہ لے تو اس سے یہ کیفیت دور ہو جائے گی، اور وہ کلمہ یہ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں شیطان مردود کے شر سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ مگر وہ آدمی کہنے لگا، کیا تم سمجھتے ہو کہ میں مجنون ہوں؟ یہ حدیث بھی سنن ابو داؤد سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 4781 4781۔ تیسری حدیث حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، کہا، تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو غصہ آئے اور وہ کھڑا ہوا ہو تو بیٹھ جائے، اسی طرح اگر اس کا غصہ فرد ہو جائے تو بہتر، ورنہ لیٹ جائے۔ یہ حدیث بھی سنن ابو داؤد سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 4782 4782۔ چوتھی حدیث ابو وائل القاص واز کہتے ہیں کہ ہم جناب عروہ بن محمد سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں گئے۔ ایک آدمی نے ان سے کوئی بات کی تو انہیں غصہ آ گیا، تو وہ اٹھے اور وضو کیا، پھر وضو کر کے واپس آئے اور بیان کیا کہ مجھے میرے والد نے میرے دادا عطیہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ غصہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور شیطان کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے اور آگ کو پانی سے بجھایا جاتا ہے، سو جب تم میں سے کسی کو غصہ آ جائے تو اسے چاہیے کہ وہ وضو کر لے۔ یہ حدیث بھی سنن ابو داؤد سے لی گئی ہے اور اس کا نمبر ہے 4784 4784۔ پانچویں حدیث ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی کا اختیار دیا گیا تو آپ نے ہمیشہ آسان ہی کو اختیار فرمایا، بشرطے کہ وہ گناہ نہ ہوتا۔ اگر اس میں گناہ ہوتا تو آپ سب سے بڑھ کر اس سے دور ہونے والے ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیا، سوائے اس کے کہ اللہ کی حرمتوں کی پامالی ہوئی ہو تو اس میں اللہ کے لیے انتقام لیتے تھے۔ یہ حدیث بھی سنن ابو داؤد سے لی گئی اور اس کا نمبر ہے 4785 4785۔ میری تمام سننے والوں سے گزارش ہے کہ میرے والدین، میرے بہن بھائی، میرے رشتہ دار، میرے دوست جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کر دیں۔ دعا گو طارق سلطان شاہ ہاشمی۔